محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے تو اس کے ظاہری اور باطنی جو جسم پہ جو لباس ہے اب اس میں ذرہ برابر بھی دھبا نہ رہے، داغ نہ رہے، نہایت پاکیزہ صاف اور ستھرا اس کا ظاہر بھی ہو جائے اور باطن بھی ہو جائے۔ اللہ مومن والوں مومن کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتا ہے، ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی۔ تو صاف اور ستھرا کیسے ہوگا؟ اللہ نے سوائے کا راستہ بتا دیا اور اللہ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمام امت محمدی، تمام کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اور فرما رہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی ہے کیا؟ اللہ کی رسی کوئی آسمان سے لٹک تو نہیں رہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا جائے۔ اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی رسی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی رسی اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی رسی قرآن کی تعلیمات ہے، اللہ کی رسی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اللہ کی رسی اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کی رسی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ یہ اللہ کی رسی ہے۔ جب اللہ کی رسی جب یہ ہے اور جب یہ میرے ہاتھوں میں موجود ہوگی اور ہم اسے مضبوطی سے پکڑے ہوں گے تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے اور اللہ ہماری ہدایت فرماتا رہے گا اور ہماری حفاظت بھی فرماتا رہے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو اللہ کی رسی ہمارے ہاتھوں میں کہاں ہے؟ آپ اندازہ کر کے غور کر کے محاسبہ کر کے بتائیں کہ اللہ کی رسی ہمارے ہاتھ میں ہے کہاں؟ اللہ فرما رہا ہے اللہ کی میری رسی قرآن ہے، قرآن ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ اور اگر قرآن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے بھی تو قرآن کو ظاہری اعتبار سے ایک رسم و رواج و روایت کے اعتبار سے ہم قرآن کو صرف ثواب کی چیز سمجھ کر اور ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن کو زندگی میں اتار نہیں رہے ہیں۔ قرآن جھوٹ سے منع کر رہا، قرآن پڑھ رہے جھوٹ سے منع نہیں کر رہے۔ قرآن سود سے منع کر رہا ہے، سود نہ کھاؤ، لا یاکلون الربا یا ایھا الذین آمنوا لا یاکلون الربا، ایمان والو سود نہ کھایا کرو۔ لیکن قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سے قریب بھی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، تو لیکن قرآن جو اللہ کی رسی ہے اس کو ہم نے ہاتھ سے نہیں پکڑا۔ قرآن کریم اللہ کی رسی ہے، پکڑا نہیں ہم نے، پڑھ ضرور ہے، پکڑا نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں کتنی جگہ پر، تعداد جگہ پر قرآن کریم میں آپ نے پڑھا ہے، پڑھتے ہیں قرآن وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ایمان والو نماز قائم کرو، زکات دو، ایمان والو نماز قائم کرو، زکات دو۔ جہاں جہاں اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے وہاں وہاں اللہ نے زکات کا حکم دیا ہے۔ اس لیے کہ نماز انسان کی جسمانی عبادت ہے، جس میں انسان کی جسمانی عبادت ہے نماز میں وقت نکال کر کے، کام کو چھوڑ کر کے، ساری چیزوں سے فارغ ہو کر کے اب تب پھر اپنے پورے جان کو اللہ کے اوپر لا کے حاضر کر دیا ہے کہ اب اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اب یہ جان نہ دکان کے لائق ہے، نہ کاروبار کے لائق ہے، نماز کو وصول کے لائق ہے، نہ تجارت کے لائق ہے، اب کسی لائق نہیں ہے یہ جان۔ اب یہ جان صرف اور صرف تیرے پاس حاضر ہونے کے لائق ہے اور تیرے گھر میں حاضر ہونے کے لائق ہے۔ اب اس کا وقت نہیں ہے کہ اپنی اس جان کو کاروبار میں، دنیا میں لگائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز جو ہے وہ جسمانی عبادت ہے کہ جو جان اللہ نے ظاہر میں، باطن میں جو ہمیں جو عذاب دیا ہے اللہ نے سب کو اللہ کے سامنے پیش کر دینے کا نام ہے اللہ کی عبادت۔ تو یہ جسمانی عبادت ہے، نماز جسمانی عبادت ہے۔ اللہ مال دیتا ہے، جسم دیتا ہے، صحت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، عزت دیتا ہے، تو اس کا شکرانہ کیا ہے؟ آپ اس کا شکرانہ کیسے ادا کریں گے؟ کیا صرف یہ بول کر کے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مال دیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اولاد دی، تیرا شکر ہے تو نے عزت دی، صرف اتنا کہہ دینا کافی ہو جائے گا؟ یہ تو زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اس کا حق ادا جب ہوگا جب بندہ سچ کہے شکرانہ ادا کرے گا۔ جب اللہ کی نعمتوں کے حاصل ہونے کے بعد جب بندہ سجدہ شکرانہ ادا کرتا ہے کہ میرے رب میرے پاس فلاں چیز نہیں تھی تو نے دے دیا، تیرا شکر ہے۔ جب نہ مل رہا ہو تو بھی سجدہ کرے
اور مل جائے تو بھی سجدہ کرے. لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ نعمت دے دے شکر کیا کرو. اللہ نعمت سے محروم رکھے صبر کیا کرو اور نماز پڑھ کے ادا کیا کرو. اللہ کہتا واستعینوا بالصبر والصلاۃ. جب پریشان ہو جاؤ تو کیا کرو؟ استعینوا بالصبر، صبر کرو اور نماز کے لیے کھڑے رہو. تم 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری بلا ڈال دے گا. جب مصیبت میں ہو جاؤ تب بھی سجدہ کرو، اور جب شکر کا موقع آ جائے اللہ پاک نعمت سکون عافیت دے دے تب بھی سجدہ شکرانہ ادا کرو. تو یہ جسمانی عبادت ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. بندہ جب سجدہ کرتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو گویا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. میرے رب تیرا شکر ہے تو نے مجھے ادا کیا. تو شکر ادا کرنے کے لیے صرف زبان سے شکر کا جملہ استعمال کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ سجدہ شکرانہ ادا کرنا اور کرتے رہنا یہ اصل حق ہے شکر کا. اور دوسری چیز اللہ نے فرمایا یہ تو جسم کا جان کا مال جو ہم نے جان دیا ہے تم نے اس کا شکرانہ ادا کر دیا. اللہ تم نے ہاتھ دیا، ہم نے اللہ کی عبادت کیا، قرآن چھوا، بیت کیا، مسجد گئے، آنکھ دیا، قرآن کی اچھی اچھی باتوں کو دیکھا، کان کیا، اللہ نے اچھی اچھی باتوں کو سنا. تو جسم کا تو یہ ہو گیا کہ ہم نے اللہ نے ایک جسم دیا تو اس کا شکرانہ اس طرح ادا کیا. لیکن اللہ فرما رہا ہے واقعی الصلاۃ، یہ تو نماز ہو گئی. اب اللہ کا نواز ہوتا اب زکات دو. اللہ فرماتا ہے کہ مال ہم نے دیا ہے تو فوراً زکات ادا کرو. اور زکات کی 2 شکلیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان جب صاحب مال ہوگا تبھی زکات دے گا. جب کسی کے پاس 52 تولہ چاندی 7 تولہ سونا نہیں ہے یا اس سے زیادہ مالیت نہیں ہے تو اس کے پاس زکات واجب نہیں ہے. لیکن اب اس پر زکات تو نہیں ہے لیکن صدقہ دے سکتا ہے. وہ صدقہ دے سکتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے کا جذبہ پیدا کرو گے تو اللہ تم کو مالدار بنائے گا. جب ہم مالدار بنیں گے، اپنے دل کے مالدار بنیں گے تو اللہ مال کا مالدار بنائے گا. اصل چیز ہے سارا معاملہ نیت کا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بندے ہو. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیت کرے انسان. کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان ہمارے پاس 10,000 50,000 200 جو ہمارے پاس موجود ہے ہم کم میں ہی کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا الصدقۃ یرد البلاء، صدقہ بلا کو دفع کرتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی بیماری کا علاج صدقہ سے کیا کرو، اپنی پریشانی کا علاج صدقہ سے کیا کرو، اپنی مصیبت کا علاج صدقہ سے کیا کرو. کوئی بیمار پڑ جائے ڈاکٹر کے پاس بعد میں لے جاؤ، صدقہ پہلے ادا کرو. خدا نہ خواستہ کوئی کیس مقدمے میں مبتلا ہو جاؤ، کورٹ کچہری بعد میں جاؤ، صدقہ پہلے ادا کرو. کسی مصیبت میں پڑ جاؤ صدقہ پہلے ادا کرو، تب اپنی پریشانیوں کے پیچھے نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کا فرمان اللہ کا نہیں ہو سکتا. الصدقۃ یرد البلاء، صدقہ بلا کو دفع کرتی ہے. اصل معاملہ یہ ہے مال ایک ایسی چیز ہے انسان کو محبت فطری طور پر ہوتی ہے. مال سے انسان کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے، پیدائشی طور پر فطرت میں ہے اس کے محبت. اب جب مال سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ انسان مال خرچ کرنا نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے پاس زکات ہوئی ہے اب کیوں صدقہ دیں. اللہ نے فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو انسان صاحب نصاب ہو، زکات کے لائق ہو یا نہ ہو، لیکن اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کا فرمانا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ کا کون میرا ایسا بندہ ہے جو مجھے قرضہ دے. اللہ قرضہ مانگتا ہے، اللہ کو قرضے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ فرمانا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ایسا میرا بندہ جو مجھے قرضہ دے اور ایسا قرضہ دے گا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، جس کو خوب پڑھا کر کے اس کا مذہب دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سالبہ نام کا ایک شخص تھا. اللہ کے نبی کے پاس آیا اور نے کہا یا رسول اللہ دعا کر دیجیے میں مالدار ہو گیا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیوں دعا کر دوں مالداری کے لیے؟ کیا تمہارا جی نہیں کہتا میری زندگی بھی اللہ کے نبی کی طرح گزرے؟ تم کم پیسہ میں رہو لیکن اللہ کا شکر زیادہ ادا کرو اور قناعت صبر کے ساتھ زندگی گزارو. کیا تم کو یہ پسند نہیں ہے کہ تھوڑے پیسے میں تھوڑی دولت میں اللہ کا شکر کے ساتھ زندگی گزارو؟ وہ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو سمجھنا ہے، مجھے مالدار کرنا ہے، مجھے مالدار بنا دیجیے. اس لیے میرا
آتا ہے لوگ اتنا پیسہ اور صدقہ مال سب صدقہ کرتے ہیں، ہم بھی اگر مال والے ہوتے تو ہم بھی صدقہ دیتے، ہم بھی کچھ لوگوں کی مدد کرتے۔ تو اللہ کے نبی کو اتنا ضد کیا، اصرار کیا کہ دعا کرنے کی میں مالدار بن ہی جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے چلو دعا کر لیتا ہوں۔ اب اللہ کے نبی نے دعا فرما دیا۔ اب اللہ کے نبی کی دعا ہے، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کے نبی کی زبان مبارک ہے، جب اللہ کے نبی دعا کریں گے تو کتنا مال ہوگا؟ اللہ کے نبی نے دعا فرما دی اللہ صالبہ کو مالدار بنا دے۔ وہ چند بکری لے کر کے آیا تھا اور کہا یا رسول اللہ یہی ہے ہماری بکریاں، اس میں برکت کی دعا کر دیجیے۔ نتیجہ یہ ہوا اتنا اللہ نے مالدار بنا دیا، چند سالوں کے اندر صالبہ مسجد نبوی میں نہیں آ رہا تھا، ظہر میں آئے، عصر میں نہیں، عصر میں آئے، مغرب میں نہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا صالبہ کیا بات ہے؟ ظہر میں آتا تو عصر میں نہیں، عصر میں آتا تو مغرب میں نہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صالبہ کے پاس اتنا مال ہو چکا ہے، اس کو مال دیکھنے کی، سمیٹنے کی، بٹورنے کی فرصت نہیں ہے، اس لیے وہ مسجد جماعت سے نہیں پڑھ پاتا، گھر میں پڑھ لیتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھا صالبہ کا حال، کل مال نہیں تھا، 5 وقت مسجد آتا تھا، آج مال زیادہ ہو گیا، مسجد کی جماعت کی نماز چھوٹ گئی۔ یہ مال کا حال ہے، مال جو ہے اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن اور دوسرے تو اب مسجد ہی نہیں آ رہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا صالبہ تو کسی وقت نہیں آتا؟ کہا یا رسول اللہ صالبہ کے پاس فرصت کہاں ہے، وہ تو مال دیکھنے میں اتنا مصروف ہے کہ گھر میں نماز پڑھتا ہے، اب 5 وقت کی نماز گھر پڑھتا، فرصت نہیں ہے اس کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صالبہ کا ناس ہو، صالبہ نے اپنی زندگی برباد کر دیا، ہلاک ہو گیا صالبہ۔ کچھ دنوں کے بعد صالبہ کو مدینے میں نہیں دیکھا اللہ کے نبی نے، تو لوگوں نے کہا کیا بات ہے صالبہ کو تو اب مدینے میں بھی نہیں دیکھتا ہوں؟ کہا یا رسول اللہ مدینہ چھوڑ دیا اس نے، وہ پہاڑی میں چلا گیا، اتنا مال ہو گیا تو پہاڑی میں جا کر اپنے ماموں کو چراتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افسوس ہے صالبہ کے مال نے پہلے صالبہ کو مسجد سے، جماعت سے دور کیا، پھر صالبہ کے مال نے صالبہ کو اللہ کے گھر سے دور کر دیا، پھر صالبہ کے مال نے صالبہ کو اللہ کے نبی کے گھر سے دور کر دیا۔ اب نہ جانے صالبہ اور کتنا دور ہوگا، نتیجہ یہ دور ہوگا وہ چلا گیا، اس قدر دوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے وقت نہیں، تفصیل میں انشاءاللہ آئندہ کے بعد بتاؤں گا۔ الغرض یہ کہ مال ہونا برا نہیں ہے، لیکن مال کو یہاں جگہ نہ دیا جائے۔ مال ہو کوئی ضرورت نہیں، مال ہوگا تبھی زکات دیں گے آپ، مال ہوگا تبھی حج کریں گے، مال ہوگا تبھی عمرہ کریں گے، لیکن مال کو یہاں جگہ نہ دیا جائے۔ اتنی محبت نہ ہو انسان کو کہ مال اللہ کی محبت پر ڈال دیا جائے، مال کو ہمیشہ دنیا تک سمجھا جائے، اللہ کی محبت مال کے اوپر ڈالی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے محنت سے زیادہ بن کی توفیق آمین۔ آخر دعوانا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ